بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. رکے گا اب یہ سیل رواں کیوں کر؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے طلبہ اور نوجوانوں کی اسرائیل مخالف تحریک دن بدن مضبوط تر اور قوی تر ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں کے حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں اور حالات جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہیں. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تحریک کا آغاز کیسے اور کیوں اور کہاں ہوا. یہاں ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل اس تحریک سے خوف زدہ کیوں ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکے. تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں امریکی یونیورسٹیوں سے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں امریکہ یونیورسٹیوں کا گڑھ ہے. امریکہ میں تقریباً اس وقت 5,500 یونیورسٹیاں ہیں، اور یہ یونیورسٹیاں جو ہے امریکہ کی ترقی کا راز ہے. کولمبیا یونیورسٹی ان میں سے ایک ہے، اور یہ امریکہ کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے، اور اس کا آغاز 1754 یعنی 1754 عیسوی میں کنگز کالج کے طور پر مینہٹن نیو یارک میں ہوا. اس کے بعد 1896 عیسوی میں اپنے موجودہ مقام مارننگ سائڈ ہائٹ سے جو ہے منتقل ہوئی، اور اس کا نام کولمبیا یونیورسٹی رکھا گیا. دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں اگر اس کا نمبر دیکھا جائے تو 17 ہے، اور 2023 میں اس کا سالانہ بجٹ $6 بلین کے لگ بھگ تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ کتنا جو ہے وہ یہ یونیورسٹی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، یعنی امریکہ کی ترقی میں. اس میں تقریباً 47,000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں اس وقت. اس میں پڑھانے والے اساتذہ کی اگر بات کریں تو 5,000 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں. اس یونیورسٹی کے ایلومنائی جو امریکہ کے ساتھ بانی ہیں، جسے فاؤنڈنگ فادرز کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ 7 افراد، 4 امریکی صدور، 34 غیر ملکی سربراہان مملکت، اقوام متحدہ کے 2 سیکرٹری جنرل، سپریم کورٹ کے 10 ججز، 103 نوبل پرائز یافتہ افراد، 53 کھرب پتی بلینئرز، اور 125 قومی ایوارڈ یافتہ سائنسدان، 23 اولمپک ایوارڈ جیتنے والے، 23 اس طرح سے میرے خیال میں 33 اکیڈمی ایوارڈ یافتہ اور دوسرے بے شمار بین الاقوامی شہرت کے حامل افراد جو ہے وہ شامل ہیں، جو کہ اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے. 1776 عیسوی میں یعنی 1776 عیسوی میں اس یونیورسٹی نے امریکہ جنگ آزادی میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا. امریکی جنگ آزادی میں ایٹم بم بنانے کے میدان ہو، یا سائنسی تحقیق کے دوڑ ہو، یا سیاسی میدان میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کا مرحلہ ہو، کولمبیا یونیورسٹی نے ہر دور میں امریکہ کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. 1968 عیسوی کا موسم بہار آیا تو اس یونیورسٹی کے طلبہ کے علم میں یہ بات آئی کہ یونیورسٹی ویتنام کی جنگ میں ملوث ہے، اور یہ امریکہ کو گورنمنٹ کی جو ہے وہ مدد کر رہی ہے، جس پر طلبہ میں بے چینی پھیل گئی، جس نے احتجاج کی صورت اختیار کر لی. طلبہ نے یونیورسٹی کی عمارت پر قبضہ کر لیا، انتظامیہ پولیس بلا لی انہوں نے، اور صورتحال جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی. پولیس اور طلبہ کے درمیان تصادم ہونے کی صورت کی وجہ سے دونوں طرف کا نقصان ہوا، اور پھر یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا. امریکہ کی تمام یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے اس کی زد میں آ گئے. جنگ مخالف آگاہی اور شعور تعلیمی اداروں سے نکل کر شہروں میں پھیل گیا. ملک کے گلی کوچوں میں ویتنام جنگ کی مخالفت ہونے لگی، اور یوں امریکہ ویتنام سے اپنی فوجیں نکالنے پر مجبور ہو گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا پاور کتنا ہے کہ امریکہ کو مجبور کر دیا اپنے گورنمنٹ کو کہ اپنی فوجیں بلائیں اور ویتنام سے جنگ کا خاتمہ کریں. اب اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے. ایک بار پھر اسی طرح کے احتجاجات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ میں، اس کے بعد یورپ میں جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، جنگل میں آگ کے سے جو ہے تیزی سے یہ اثرات جو ہے وہ پھیلتی نظر آ رہی ہے. 70 سال تک اسرائیل نے امریکہ کے سہارے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا. اس دوران امریکہ نے اسرائیل کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماں جس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اور اس کے لیے فکر مند رہتی ہے، بالکل اسی ماں کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت امریکہ اسرائیل کے لیے. ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، چاہے وہ اسلحہ کے حوالے سے ہوں، فوجی ٹریننگ کے حوالے سے ہوں، مالی مدد کے حوالے سے ہوں، ہر محاذ پر اور ہر قدم پر جو ہے وہ مدد کے لیے حاضر ہے، جس کی وجہ سے اس وقت تک لاکھوں فلسطین جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ تاریخ کا پہیہ ایک بار پھر الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے. غزہ کے ہزاروں بے گناہ مظلوموں کا لہو سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گیا ہے. بالکل
وہ مظلوم مارے گئے ہیں تو مظلوم کے اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کے ہاں دیر ہیں لیکن اندھیر نہیں ہے۔ لاکھوں بھوکے پیاسے بچوں کی فریادیں اقوام عالم کے سوئے ضمیر پر دستک دینے لگی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج غزہ میں گھس گئی اور بے دریغ اور بلا تخصیص عورتوں اور بچوں کا بے دردی سے قتل عام شروع کر دیا۔ 25 لاکھ انسانوں پر زندگی تنگ کر دی، آسمان سے آگ برسائی، اور زمینی فوج یلغار کے ذریعے لاکھوں بے بس اور نہتے فلسطینیوں کو درد بدر کر دیا۔ انہوں نے بچے، بوڑھے، خواتین دو وقت کی روٹی کی بھیک مانگنے لگے اور بیمار اور زخمی علاج کے لیے ترس گئے، جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ بھی ہمدردی کی اسی لہر کی زید میں آ گئے اور یونیورسٹی میں احتجاج انہوں نے شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 12 اکتوبر کو یونیورسٹی بند کر دی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 7 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے، 12 اکتوبر کو طلاب نے احتجاج کیا امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا باشعور لوگ ہیں یہ لوگ، یعنی مسلمان حرکت میں آنے سے پہلے وہ غیر مسلم حرکت میں آ چکے تھے۔ 12 اکتوبر کو یونیورسٹی بند کر دی گئی، لیکن احتجاج پھر بھی جاری رہا۔ نومبر 2023 کو یونیورسٹی انتظامیہ نے اس سے SJP اسٹوڈنٹ فار جسٹس ان فلسطین ایک نام کی ایک تنظیم ہے، اور JVP جوئش وائس فار پیس نامی 2 طلبہ تنظیم پر وہ پابندی لگا دی نومبر میں، لیکن وہ طلبہ احتجاج روکنے میں ناکام رہے، مطلب کرتے رہے احتجاج وہ انہوں نے جاری رکھے۔ دسمبر میں اس یونیورسٹی کے طلبہ نے ہیلری کلنٹن کے ایک بیان کے جواب میں کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور ریلیاں نکالنے شروع کر دی، جس میں اس نے یعنی ہیلری کلنٹن نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے طلاب میں بے چینی پھیل گئی، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ان کے خلاف۔ جنوری 2024 میں یونیورسٹی کے یہودی اور اسرائیلی حمایتوں نے ان طلباء پر مرچوں اور ایک گندی بدبو والے کیمیکل کا سپرے کیا، جو غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ایک ریلی نکال رہے تھے، باامن ریلی، ان پر انہوں نے حملہ کر دیا، جس پر طلباء میں اشتعال پھیل گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کے حمایتی طلباء کا یونیورسٹی میں آنا مشکل ہو گیا۔ نیو یارک پولیس نے اس واقعے کی تحقیق کی اور چند یہودی طلباء اور آؤٹ سائڈرز کو گرفتار بھی کیا، اور جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب بھی کیا۔ جنوری میں ہی ان طلباء نے پرامن احتجاج کیا اور ایک بہت ہی خوبصورت وہ راستہ ڈھونڈ نکالا احتجاج کے لیے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے مشرقی لان میں خیمے کے ایک شہر آباد کیا، خیمے لگا دیے انہوں نے۔ سینکڑوں طلبہ ہاسٹل اور گھروں کی رہائش چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے، جو کہ دور سے آتے تھے، جو ہاسٹل میں رہتے، انہوں نے یہاں پر آبادی اختیار کر لی، وہیں پر رہنے لگ گئے، اور ہر روز ان خیموں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ کیمپ جو 2-3 خیموں سے شروع ہوا تھا، اب سینکڑوں خیموں پر مشتمل تھا۔ خیموں کا یہ احتجاجی شہر اتنا بارونق ہو گیا کہ اب یہاں دن رات ایک میلہ سا لگا رہتا ہے۔ طلبہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور موج مستیاں بھی کرتے ہیں۔ احتجاج کا یہ طریقہ اتنا مقبول ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں ایسے احتجاجی شہر وہ آباد ہو گئے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یعنی شہروں سے نکل کر، امریکہ سے بھی نکل کر یورپ میں اور باقی کنٹریز میں وہ یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا خیموں کا۔ یہ سلسلہ پھیلنے لگا تو پہلی بار امریکہ کی زائنسٹ لابی کو احساس ہوا کہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی گورنمنٹ کے ذریعے ان کے یونیورسٹیز کے سربراہان پر اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، اور جب ان تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے پرامن طلبہ معاملات میں دخل دینے سے انکار کیا تو امریکہ کی 10 سے زیادہ یونیورسٹیز کے سربراہان کو تبدیل بھی کر دیا انہوں نے، لیکن کولمبیا یونیورسٹی کی صدر نعمت منوش شفیق ان کو برقرار رکھا گیا، کیونکہ وہ ہے نام کے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے، کیونکہ اس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف سخت اقدام اٹھانے کی یقین دہانی کروائی تھی گورنمنٹ کو۔ منوش شفیق ایک مسلمان مصری نژاد امریکن ہے، ایک منافق انسان جو برطانوی شہریت بھی رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اسی کو شہریت دیں گے، اسی کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے جو ان کے لیے ان کے مفاد میں کام کرے۔ اب یہ بدبخت منحوس نے کیا کر دیا، طلبہ پر مشکلات ڈالنے شروع کر دی۔ منوش نے 4 طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا اور کئی سخت انتظامی اقدام اٹھائے، لیکن وہ اس تحریک کو دبانے میں بالکل ناکام رہے۔ زائنسٹ لابی کی بے چینی بڑھنے لگی، اس نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 17 اپریل کو صبح 10 بجے امریکن سینٹ نے منوش شفیق کو سینٹ میں طلب کیا اور وہاں اس کی خوب دھلائی کی، مطلب کوشمالی کی گئی، اس کی بے عزتی کی، جس پر اسی شام 4 بجے منوش نے نیو یارک پولیس یعنی NYPD کو 1968 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ کیمپس میں داخلے کی اجازت دی۔ بہت سخت پولیس ہوتے ہیں یہ تشدد کرنے والے۔ ان کو 1968 یعنی 1968 کے بعد یہ پہلی دفعہ ان کو اجازت دی گئی کہ تم لوگ اندر آ جائیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پولیس نے زبردستی ان پر وہ ان کے اندر جا کر جتنے خیمے لگائے ہوئے تھے ان تمام خیموں کو وہ اکھاڑ کر پھینک دیا، اور مزاحمت کرنے والے طلبہ پر جو تشدد
تشدد بھی کیا اور 108 طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ اب تک تو بہت سارے طلبہ جو ہے طالبات ان کی حراست میں، جن میں امریکن سینیٹر الہان عمر کی بیٹی اسرا بریسی بھی شامل اس میں ہیں، اور جس وقت پولیس ان مظاہروں کے خلاف ایکشن لے رہی تھی اس وقت 114th اسٹریٹ اور ایمسٹرڈیم ایونیو پر اسرائیل کے حامی امریکی جھنڈا لہراتے ہوئے جشن منا رہے تھے کہ دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، تم رسوا ہو گئے۔ گرفتار شدگان کو عدالت نے اگلے ہی دن رہا کر دیا اور انہوں نے واپس آ کر اپنی بستی پھر آباد کر لی۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اگر کہیں پٹائی ہوئی ہے، کہیں پر ڈنڈا چل رہا ہے تو بھئی بھاگو گھر پہ اور گھر سے جو ہے وہ کنی لگا کر اپنے باہر نہیں نکلنا ہے۔ زندہ ضمیری کا انہوں نے ثبوت دیا اور کہا کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آ کر دوبارہ انہوں نے اپنی بستیاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پریس کریڈٹس کے مطابق گرفتار کیے جانے والے 100 سے زیادہ طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال بھی دیا ہے، ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، ہمیشہ سے نکال دیا۔ اور مزے کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ اس واقعے کے فوراً بعد ایران نے ان طلاب کے لیے فل اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ آپ عزت کے ساتھ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور یونیورسٹی کے جو سربراہان کو بدل کیا تھا یا ان کو نکال دیا تھا، جاب سے نکال دیا، تو ان کو بھی جاب کے آفر کر دیے ایران نے۔ تو یہ ایک الگ سے جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے امریکہ اسرائیل کے لیے۔ خیر، ٹاپک پر ہم آتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ریڈیو چینل WKCR FM کے دفتر پر بھی تالا لگا دیا گیا کیونکہ وہ طلبہ کی احتجاجی خبر نشر کر رہا تھا اور مسلسل جو ہے لوگوں تک آگاہی اور معلومات پہنچا رہے تھے، اس پر بھی وہ تالا لگا دیا۔ یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا اور طلبہ کو آن لائن لیکچر لینے کی ہدایت دی گئی، جو اکثر طلبہ نے احتجاجاً مسترد کر دی۔ پولیس کی کیمپس میں داخلے، طلبہ پر تشدد، گرفتاری، ان کے یونیورسٹی سے اخراج اور یونیورسٹی کی بندش کی خبریں پھیلیں تو امریکہ کی دوسری یونیورسٹیز بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ملک بھر کے طلبہ میں اشتغال پھیل گئے۔ دیکھتے دیکھتے یہ تحریک پورے ملک میں جو ہے وہ پھیل گئی۔ جن یونیورسٹیز کے طلبہ پہلے ان معاملات سے بے خبر اور دور تھے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اب ان چند دنوں میں یہ تحریک امریکہ کی 25 سے زیادہ ریاستوں کی تقریباً 200 یونیورسٹی میں پھیل چکی ہے۔ 1000 سے زائد مظاہرین کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ احتجاج امریکہ سے نکل کر یورپ اور باقی مغربی ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور معاملات ہاتھ سے نکلتے محسوس ہو رہے ہیں۔ اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور یورپ کے کئی اور ممالک کی یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی اس ریلی میں یا اس احتجاج میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر چکا ہے۔ خیمے بسائے جا رہے ہیں اور وہاں پر وہ ایک ہی طرح کے جو ہے وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ 2-4 دن پہلے حمزہ سربلند نے بتایا، ایک اینکر نے، کہ آسٹریلیا میں یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ کے نام پر ہے ایک اور یونیورسٹی ہے برس بین کے نام پر، سڈنی یونیورسٹی اسی طرح سے، اور ایک اور ہے یونیورسٹی آف میلبورن۔ یونیورسٹی اور میلبورن میں بھی جو ہے یہی احتجاجی خیمہ بستیاں جو ہے وہاں آباد ہو چکے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے مغربی دنیا اور یورپ میں ایک ہی طرح کے احتجاج جو ہے وہ طلاب اور طلبہ کر رہے ہیں۔ خوشائند بات یہ ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ اور باضمیر لوگ بہت ہی باامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے دنیا بھر کے ان تمام خیمہ بستیوں میں خیر سگالی کے طور پر یہودیوں کا سالانہ تہوار عید فصح کے نام پر، جسے پاس اوور کہا جاتا ہے، اس کو منایا گیا۔ اور پاس اوور عید فصح یہودیوں کی ایک سالانہ عید ہے جو 7 دنوں تک منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز یہودی تقویم کے مطابق 15 اپریل سے ہوتا ہے۔ اس کو بعض مسیحی فرقے مثلا کیتھولک بھی مناتے ہیں۔ فصح کو عید فطیر اور بے خمیری روٹی کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی فرعون کے قبضے سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ آپ یہ اتفاقی دیکھیں کہ اس وقت جو یہودی لوگ ہیں، جو فرعون کے ہمدرد اور فرعون کے حامی لوگ ہیں، کہ فرعون کو جو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ کہاں پر؟ وہاں پر فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو طلاب یہاں پر ایک یہودی جو ہے وہ تنظیم بھی شامل ہے، جو کہ بڑی تعداد میں یہودی طلاب بھی جو ہے وہ ان احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ، طلاب کے ساتھ کھڑے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، تو وہ یہ دن منا رہے ہیں۔ اور مسلمان بھی شامل ہیں اس میں، عیسائی بھی شامل ہیں، سب مل کر یہ دن منا رہے ہیں تاکہ آج کے فرعون سے ان مظلوموں کو آزادی دلائیں، پوری دنیا کو آزادی دلائیں۔ ان طلباء کا مطالبہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیاں اپنی عسکری، ثقافتی، تعلیمی اور معاشی تعلقات اس وقت تک اسرائیل سے منقطع کر لیں جب تک وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند نہیں کرتا۔ اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکی حکومت اسرائیل کی مالی اور فوجی مدد فی الفور بند کریں۔ اسی طرح سے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، اسرائیل فلسطینیوں کے وجود کو تسلیم کرے اور علیحدہ جو ہے وہ علیحدہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ ان کو حق دیا جائے۔ ان چند دنوں میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک مضمون کی شہ سرخی میں لکھا ہے کہ what Colombia should have learned from the protest of 1968۔
انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اب کولمبیا نے جو 1968 میں جو کیا تھا اور انقلاب برپا کر دیا تھا، ویتنام سے بلا دیا تھا فوج کو، امریکہ کو مجبور کر دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا، اور یہ تنبیہ الارم دیا ان کو۔ امریکہ کے صہیونی لابی، امریکی گورنمنٹ اور اسرائیلی قیادت اب پریشانی اور بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے اور سخت پریشان ہے۔ امریکی انتظامیہ کا ہر پرزہ اس احتجاج کو غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی، نسل پرست اور یہود مخالف ثابت کرنے میں لگا ہے، اور سب کچھ اپنا زور جو ہے وہ اسی بات میں لگا رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج فلسطینیوں کے حق میں، یہ دہشت گردی ہے، یہ یہود مخالف ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، نسل پرستی ہے، بلکہ کچھ نے تو اسے دہشت گردی سے بھی تشبیہ دی ہے، جیسا کہ انہوں نے کئی مسلمان ممالک کو ان کے مفاد کے خلاف جو ہے وہ پانے پر دہشت گرد قرار دیا، جیسے ایران کو دہشت گرد قرار دیا، ان پر دنیا جہاں کے جو ہے پابندیاں لگا دی، یمن کو دہشت گرد قرار دیا، حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دیا، یعنی جس نے ان کے خلاف ان کو ایکسپوز کیا اور ان کے ظلم کو دنیا کو بتایا اور مظلومین کے خلاف، مظلومین کے حق میں اور ظالموں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف اٹھے، وہ ان کے نظر میں جو ہے وہ دہشت گرد تھے۔ انہوں نے دہشت گردی کا جو ہے وہ مقدمہ لگا کر سب کو بند کر دیا اور سب کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دیں۔ یہ ان کے عزائم ہیں، یہ ان کے عزائم اور گندگیاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جن مغربی میڈیا نے ایران میں ایک اتفاقی حادثہ میں مرنے والی مہسا امینی کی موت کو لے کر کس قدر چیخیں ماری تھی، کتنا کوریج دیا وہاں کے میڈیا نے، 24 گھنٹے کوریج دیا حقوق انسانی کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر۔ یہی منافق میڈیا جو ہے آج فلسطین کے معاملے میں بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش ہے۔ اس قدر خاموش کا یہ تو مسلسل قاتل یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور جن خواتین کے ساتھ امریکہ یورپ میں فلسطین کی حمایت کرنے پر جو ان کے ساتھ وہاں کے نام و نہاد پولیس نے رویہ اختیار کیا، اب آپ دیکھیں کس قدر سے اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں، ان کو اپنے گود میں لے کر وہ جا رہے ہیں اور ان کے ٹانگیں پکڑ کر کھینچ رہے۔ انسانیت کی بے عزتی ہو رہی ہے، خواتین کی جو عزت ہے، خواتین کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، آزادی خواتین کے نام پر جو یہ نام و نہاد لوگ شور شرابہ کرتے تھے، اب یہ کہاں چلے گئے، کہاں مر گئے یہ لوگ؟ انتہائی ظالمانہ اور ناقابل معافی رویہ جو اس وقت اختیار کر رکھا ہوا وہاں پر پولیس نے، انتظامیہ نے، یہ اب کہاں جائیں گے یہ خبیث لوگ؟ لیکن مجال ہے کہ کسی میں کہ وہ دنیا کو یہ اصلیت بتائیں کہ یہ ہماری اصلیت ہے، ہماری اصلیت یہ سب کے سب کنٹرول۔ اس وقت دنیا بھر کا میڈیا اس احتجاج کی خبر دبانے اور روکنے میں لگا ہوا ہے۔ بہت کم معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کو جو ہے پتہ چل چکا ہے اب یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور یہ لوگ دشمن ہیں پوری دنیا کے، اور یہ جو دنیا میں جتنی قتل و غارت کر رہے ہیں، غلط گری کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے یہ خبیث لوگ ہیں جنہیں اب تک مسلمان، اب تک انسان جو ہے وہ انسان دوست سمجھ رہے تھے، اور انسان کے حقوق کے لیے ان کو ہم کیا سمجھ رہے تھے، اپنے آقا سمجھ رہے تھے۔ یہ لوگ تو اصل خبیث ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسے اینٹی سیمیٹک اور ہٹلر کی باقیات کہہ کر پکارا ہے۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی آگ لگی ہوئی ہے اور مرچی لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس احتجاج میں امریکی یہودیوں کی کئی تنظیمیں جیسے JVP جوش وائس فار پیس جیسی یہودی تنظیمیں بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے CUAP اور DSA ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ جو ان مظاہروں کے ایک اہم حصہ ہے، بہت اہم تنظیمیں، ان تنظیموں میں بھی امریکی یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی نہ ہو صرف یہاں پر کیتھولک اور عیسائی اور مسلمان شریک ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر زندہ ضمیر انسان یہاں پر موجود ہے۔ امریکی سینٹ کے اسپیکر مائک جانسن نے کولمبیا یونیورسٹی کے لا لائبریری کے سامنے تقریر کرتے ہوئے مظاہرین کی مذمت کی، منوج شفیع کے استعفاء کا مطالبہ کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ فوج کے ذریعے مظاہرین سے نمٹا جائے۔ اس نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ بے بنیاد الزام لگایا کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیلی شیر خوار بچوں کو اوون میں پکایا، infants were cooked in oven، یہ کہا اس نے۔ اسرائیل کی حمایتی تنظیم اسٹینڈ ود اس نے کولمبیا یونیورسٹی کے باہر جلوس نکالا اور یونیورسٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ مظاہرین کو کھلی دھمکیاں دی اور انہیں ہراساں کیا گیا۔ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات اب اظہر من الشمس ہے کہ امریکہ کی زائنسٹ لابی کو 70 سال میں پہلی بار امریکہ میں اپنے لیے زمین تنگ ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کے مغربی معاشرے میں اپنے لیے ہمدردی کا جو نرم گوشہ اور مقام بڑی محنت اور خطیر سرمایہ کاری کے ذریعے پیدا کیا تھا، وہ سب اس نوجوان نسل نے سوشل میڈیا سے ملنے والے شعور اور آگاہی کی بدولت اپنے جوتوں کے نوک پر رکھ دیا ہے۔ جھوٹی مظلومیت اور مکر و فریب کا شاندار محل جیسے بنانے میں یہودیوں کو 1 صدی لگی اور نہیں معلوم کتنا پیسہ لگایا ہوگا۔
تو اس شاندار محل کو بنانے جس کا اصل جو ہے، جس کی اصلیت مکر و فریب ہے، جس کی اصلیت جھوٹ اور مظلومیت، جس کو جو ہے وہ ظلم ہے، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی بدولت جو ہے وہ اب یہ سب کچھ، یہ خطرناک جو بڑی عمارت تھی، عالی شان عمارت اور محل، یہ مسمار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ان مظلوم فلسطینیوں کا لہو اب جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایک منصوبہ انسان بناتے ہیں اور ایک منصوبہ میرے رب کا ہوتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور بے شک میرا رب ہی خیر الماکرین ہے۔ اب یہ حالات نہیں رکیں گے، بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انقلاب کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ آگے بڑھتے ہی جائے گی، اور زمانے کے فرعون کو ایک موسیٰ کی پھر سے ضرورت ہے۔ اور یہی مثال ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے موسیٰ کے لیے اپنی تدبیر کی، فرعون نے اپنے مکر اور فریب سے کام لیا، کہا کہ موسیٰ کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں، ماں کے پیٹ میں جتنے حاملہ عورتیں سے سب کو ختم کروا دیے، سب کے پیٹ پھاڑ دیے، بچوں کو مار دیے، عورتوں کو مار دیے۔ لیکن اللہ نے جب تدبیر کیا تو اس طرح سے کیا کہ دشمن کو لا کر خود فرعون کی گود میں رکھ دیا، چل اب میری تدبیر کے سامنے تو کیا کرتا ہے۔ اس نے اپنا بچہ مانا اور اپنے ہی دشمن کو اپنے گود میں، اپنے گھر میں، اپنے محل میں پالا۔ اس کے بعد موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے تختہ الٹ دیا فرعون کا۔ اور آج پھر وہی سب کچھ ہم زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے کہ امریکہ اسرائیل نے اتنا سرمایہ اور خطیر سرمایہ جمع کر کے جو جھوٹ اور مکر و فریب پر جو ہے مضبوط ایک عمارت کھڑی کر دی تھی انہوں نے، تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم ہی دنیا میں جو ہے وہ انسانیت کے حامی ہیں اور ان کے ہمدرد ہیں۔ اب وہ عمارت ختم کر رہے ہیں، اب وہ عمارت زمین بوس ہو رہی ہے انہی نسلوں کے ذریعے جو کہ ان کے اپنے ہی گھر والے ہیں، یعنی یورپ اور امریکہ اور اسرائیل میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، جو جوان اور ضمیر انسان دوست اور زندہ ضمیر جوان طبقہ ہے، اب انہی کے ہاتھوں یہ عمارت جو ہے فلک عمارت زمین بوس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر جو ہے ہم وہ نظارہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے فرعون اپنے تمام لاو لشکر کے ساتھ غرق ہو گئے اور دریا میں بہہ گئے، اور اللہ نے اس کے حامی، اللہ نے اپنے نبی کو، اللہ نے اپنے رسول کو آزادی دی، اور اس کو، اس کے جاننے والوں کو، اس کے چاہنے والوں کو فرعون کے ظلم سے ان کی جو ہے وہ جان چھڑا دی۔ اسی طرح سے اللہ انشاءاللہ بہت جلد اس دنیا میں جتنے ظالم ہیں اور ظالمین ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، اب سب کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب وہ آنے والا ہے کہ جو آ کر پوری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا۔ انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب۔